اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتی باب الجنت یوم القیامت فاستفتح فیقول الخازن من انت فاقول محمد فیقول بکا امرت لا افتح لا احد قبلک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سید یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، کل کے درس قرآن یا درس حدیث میں میں نے بتایا تھا کہ اسم محمد، نام محمد کی برکتیں میں نے بتائی تھیں، اور آج میں آپ کے لیے جو تحفہ اور سبق آج کا درس لے کے آیا ہوں، اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ جنت کا افتتاح کون کریں گے، اور نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کے ساتھ ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں جنت کا افتتاح سب سے پہلے کون کریں گے۔ جس طرح کے سامعین آپ کو پتہ ہے، جب ہم کسی شے کا افتتاح کرتے ہیں تو پھر اس افتتاح کے لیے کسی بزرگ کا انتخاب کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ آئے گا، وہ ہمارے محل کا، ہمارے مکان کا، ہماری دکان کا، ہمارے شادی محل کا وہ افتتاح کرے گا۔ اور جنت کا افتتاح خدا تعالیٰ کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا افتتاح بھی سب سے پہلے اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا۔ جس طرح کہ حضرت انس بن مالک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جب میں جنت کے دروازے پر آتی باب الجنت یوم القیامہ، جب قیامت والے دن میں جنت کے دروازے پر پہنچوں گا تو اس وقت دستک دی جائے گی، فاستفتح، بس کھولا جائے گا میرے لیے، فیقول الخازن، جب خازن کہے گا من انت، دروازے کو دستک دینے والے کون ہو، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا فاقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں۔ تو بس جناب خازن، جنت کا فرشتہ، وہ کہے گا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، تشریف لائیے۔ کیا کہے گا؟ یا رسول اللہ۔ فیقولو، وہ کہے گا بیکا امرتو، مجھے حکم کیا گیا ہے، مجھے امر کیا گیا ہے، مجھے اذن کیا گیا ہے، لا افتح، نہ کھولنا، لأحد قبلک، جب تک میرا محمد مصطفیٰ تشریف نہ لائے۔ تو معلوم ہوا جنت کا افتتاح میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا، حضور ہی جنت کا افتتاح فرمائیں گے۔ تو خدا کی قسم دیکھیں کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جنت کا افتتاح جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔
حضرت انس بن مالک سرکار رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے حضرت ابو ہریرہ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تدخل الجنة من امتی على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم على شد نجم في السماء أضاءت ثم هم بعد ذلك منازل. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ قیامت والے دن جو سب سے پہلے ایک قافلہ ایک گروہ داخل ہوگا جنت میں، میرے کریم آقا نے ان کی صورت کی کیفیت بھی بتا دی کہ ان کی صورت کیسی ہوگی. حضور نے فرمایا اعلیٰ صورت القمر، فرمایا ان کی صورت، ان کی شکلیں جو ہوں گی، ان کے چہرے جو ہوں گے لیلۃ البدر 14ویں چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. جو سب سے پہلا گروہ داخل ہوگا حضور فرماتے ہیں میری امت میں سے ان کے چہرے جو ہیں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. پھر حضور فرماتے ہیں ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ جب داخل ہوگا علی اشد نجم فی السماء اضاءت، فرمایا جس طرح آسمان دے تارے کھل کھلا رہے ہوندے نے، جس طرح آسمان دے تارے چمک رہے ہوندے نے، فرمایا میری امت دے چہرے اس طرح آسمان دے ستارے دی طرح چمک رہے ہوں گے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، یہ ہے حضور کی امت کی شان. جو سب سے پہلے گروہ داخل ہوگا وہ کون ہوگا؟ وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک کا ہوگا، اور ان صحابہ پاک کا جو امام ہوگا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہوں گے. میرے مصطفیٰ کے بعد جن کا داخلہ ہوگا وہ حضرت صدیق اکبر ہوں گے. میرے مصطفیٰ کے بعد جن کا داخلہ ہوگا اللہ کے نبیوں کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کا داخلہ ہوگا، اور حضرت صدیق اکبر کے بعد تمام صحابہ پاک ہوں گے، پھر اس کے بعد اولیاء کرام ہوں گے. اس طرح حضور کی امت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے یہ ساری کے ساری جنت میں جائے گی. اور حضور فرماتے ہیں میری امت کے چہرے جو ہیں وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے چہروں کی یہ کیفیت ہوگی، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والضحیٰ کے مخڑے کی کیا کیفیت ہوگی. ہائے ہائے سبحان اللہ. حضور کے نورانی چہرے کی کیا کیفیت ہوگی. اس لیے تو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، ارے انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. سنیو خوش نصیب ہو، بڑے خوش نصیب ہو تم کہ ہم الحمدللہ حضور کی ہر ایک حضور کی شان عظمت کو مانتے ہیں، حضور کے والضحیٰ کے مکھڑے کے کمال کو، حضور کی واللیل کی زلف کی چمک کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک خصال کو، حضور کے ہر ایک فعال کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اس طرح کہہ لو ہم سنی، ہم لوگ کہتے ہوتے ہیں ہم الحمدللہ حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم حضور کے در والوں کے بھی نوکر ہیں. تو بھائیو یہ تھا آج کا درس حدیث. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم الذین یلونہم علی شد نجم فی السماء اضاءت، فرمایا میری امت کے چہرے جو ہے آسمان کے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اور آپ سے گزارش ہے، خدارا جو لوگ یہاں دنیا پر رہ کر اللہ اور رسول کی غلامی اختیار کریں گے ان کے چہرے یقیناً چمکتے ہوں گے. کیوں؟ میرے حضور فرماتے ہیں جو تمہارے وضو والے اعضاء ہیں، جو تمہاری پیشانی سجدہ گاہ ہے، یہ پیشانی جو ہے یہ بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی قیامت والے دن. تو لہذا اپنے جسم کو پاک اور صاف رکھیے اور باوضو رہیے، اور ہر وقت اپنی زبان کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود پاک سے تر بتر رکھیں، ہر وقت درود پاک کی کثرت کیا کریں. اور یقیناً میں یہ دکھ اور افسوس یہ اکثر کرتا رہتا ہوں کہ آپ دنیا داروں کے چینلوں کو جو گندے ڈرامے، فلمیں، ڈرامے، گندے معاملات ہوتے ہیں
अरे उनको तुम लाइक भी करते हो, सब्सक्राइब भी करते हो, उनका कमेंट भी करते हो, हया नहीं आती बुराई के साथ, बुराई को साथ देने का, बुराई को बढ़ाने का। एक तेरे कमेंट और लाइक की वजह से किसी ने तेरी वजह से कोई गुनाह या जुर्म, कोई ड्रामा देख लिया, तो यकीनन जब तक वो चलता रहेगा, वो जब तक वो गाना चलता रहेगा, या फिल्म ड्रामा गाना चलता रहेगा, वो तेरे नामा अमाल में गुनाह लिखा जाता रहेगा। नेक काम क्यों नहीं करते, अच्छे अमाल क्यों नहीं करते, हुजूर पर दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ते? तो भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ और आपको देखना चाहता हूँ, हमारा चैनल राह हक हर वक्त आपके साथ साथ है। यकीनन आप इसको सब्सक्राइब भी फरमा लें और कमेंट भी। आप प्यारा सा कमेंट करते हैं तो हमारा दिल बाग बहार हो जाता है। जब आप प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करते हैं तो हमारा दिल और मजबूत हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम और हुजूर की उम्मत की हिफाजत के लिए हम और वीडियो अच्छी अच्छी बनाएं, ताकि हमें लोग दुआएं दें। तो यकीनन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और इस वीडियो को शेयर भी करना है, कमेंट भी करना है। अल्लाह और तुम्हारा और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।